علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالی وہ ذات ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم سب کو قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذوہ نہیں پکڑتی اسے، سنۃ کچھ اونگ، ولا اور نہ نوم نیند، لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، من کون ہے، ذا وہ، الذی جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر باذنہ اس کی اجازت کے ساتھ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما اور جو کچھ خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کرتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر، بما اس کا جو، شاء وہ چاہے، وسع سمائے ہوئے ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم وہو اور وہی، العلی سب سے بلند، العظیم سب سے بڑا ہے۔ آج ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور آیت الکرسی یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر ثابت ہے۔ یہ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیات میں سے عظیم ترین آیت ہے۔ بڑی معروف روایت ہے صحیح مسلم کی، ایک موقع پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو منذر، یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا کہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابی بن کعب کہ آپ علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تم نے درست کہا، اے ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر بڑی معروف روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ الفطر کی حفاظت پر مامور کیا تھا، تو ایک شخص 3 دن ان کے پاس آتا اور وہ مال چوری کرنے کی کوشش کرتا، روزانہ وہ اس کو گرفتار کرتے، وہ اس کی منتیں سماجت کر کے وہ چھوٹ جاتا، لیکن تیسری مرتبہ جب گرفتار ہوا تو اس نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب تم رات کو بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا، اور تمہارے صبح کرنے تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس مرتبہ بھی اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو کہتے ہیں میں نے سارا قصہ آپ علیہ السلام کو سنایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو اس نے تمہیں جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے،
حالانکہ وہ بہت جھوٹا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس اس طرح آ رہا تھا۔ تو یہ آیت الکرسی کی فضیلت کے اندر آپ یعنی کہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اور نمبر 2، جو بندہ یہ رات کو پڑھ لیتا ہے شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں آتا۔ اسی طرح جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ دیتا ہے تو جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی اور چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، یعنی کوئی بھی چیز رکاوٹ کا باعث نہیں بنتی سوائے موت کے۔ اور اسی طرح صبح شام کے اذکار کے اندر بھی یہ آیت الکرسی پڑھنے کا موجود ہے، تو اس لیے ان اوقات کے اندر ہمیں خاص طور پر ان کو پڑھنا چاہیے۔ اب قرآن کریم کی جو سب سے لمبی آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آگے 282 نمبر آیت آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ لیکن عظمت کے لحاظ سے سب سے عظیم ترین جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس آیت کا جو موضوع ہے وہ توحید باری تعالی ہے، اور اس میں کئی دلیلوں سے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا ہے معبود، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور سورہ اخلاص کو آپ دیکھ لیجئے، چھوٹی سی صورت ہے، لیکن چھوٹی سی صورت ہونے کے باوجود وہ قرآن مجید کا 1/3 حصے کے برابر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو اسی طرح اس آیت کے اندر توحید بیان ہے، تو یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا جو تذکرہ ہے اس کے نام اور ضمائر کی جو صورت میں آیا ہے وہ 19 مرتبہ آیا ہے۔ 19 مرتبہ اللہ رب العالمین کا نام اور ضمائر کی صورت میں اس آیت کے اندر تذکرہ آیا ہے۔ یہ آیت الکرسی ایک دعویٰ ہے، اور اس کی دعوے کے اوپر اللہ رب العالمین نے 11 دلیلیں پیش کی ہیں، یعنی یہ ایک دعوے پر اور 11 دلیلوں پر یہ آیت مشتمل ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے لفظ اللہ یہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے لفظ اللہ، یہ جو اللہ کا نام ہے نا، یہ نام تمام صفات کا جامع ہے۔ مخلوق میں سے کسی پر بھی یہ نام یہ لفظ نہیں بولا جاتا، اور تمام مذاہب میں آپ دیکھ لیں جو ان کے خدا ہیں ان کی تثنیہ بھی بنتی ہے، ان کی جمع بھی بنتی ہے، لیکن لفظ اللہ واحد ہی رہتا ہے، نہ اس کی جمع بنتی ہے اور نہ ہی اس کی تثنیہ بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک عظیم ترین دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ہم نام کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دعویٰ کیا کیا کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اب اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے دلائل پیش کیے۔ پہلی دلیل کیا پیش کی اللہ تعالیٰ نے؟ الحی، کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو یعنی کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کے اندر یہ خوبی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور قرآن کریم کے اندر دوسری آیات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، جیسا کہ هو الحی لا الہ الا ہو، کہ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے نہ وہ ہمیشہ سے ہے نہ وہ ہمیشہ رہے گی، بلکہ ہر ایک موت کے آغوش سے نکلی ہے اور اسی کے آغوش میں جانے والی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم،
اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء۔ اور دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا پیش کی؟ القیوم۔ القیوم یہ قام یقوم سے فیعول کے وزن پر ہے، اصل میں کیا تھا؟ یہ قیوم تھا، پھر اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے کہ پہلی واو کو یا سے بدل دیا، پھر پہلی یا کو دوسری یا میں ادغام کر دیا، تو یا کے اضافے سے مزید اس کے اندر مبالغے کا معنی پیدا ہو گیا۔ تو یعنی وہ کسی سہارے کے بغیر خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، تھامنے والا ہے۔ جو انسان یہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ ایک لمحہ بھی اللہ کے تھامنے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھیں نا، اس کے دل کی دھڑکن، سانس کی آمد و رفت، پیشاب پخانے کا جو نظام ہے، خون کی گردش ہے، نیند بیداری، حتیٰ کہ زندگی اور موت کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اب جب کہ انسان کے ہاتھ میں نہیں تو وہ دوسروں کو کیا تھامے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ پر آنے والی تکالیف کو اپنے سامنے رکھیے۔ آپ کبھی زخمی ہو رہے ہیں، کبھی گھوڑے سے گر کر موچ آ رہی ہے، کبھی بیمار ہو رہے ہیں، کبھی بھوک ہے، کبھی پیاس ہے۔ یہ پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مصائب اور تکالیف آ رہے ہیں۔ تو اب کائنات اتنی وسیع ہے، لا تعداد مخلوق ہیں، کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو ان کو تھامے ہوئے ہے؟ کون ہے جو ان کا مشکل کشا ہو؟ کون ہے جو ان کا داتا یا دستگیر ہو؟ کون ہے جو ان کی جھولی بھرنے والا ہو؟ اللہ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ رب العالمین ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے رکھتا ہے اور اس سے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے۔ اور اڑتے پرندوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، کہ رحمان کے سوا ان کو کوئی بھی تھامے ہوئی نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل فرمایا لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اسے، سنتن، اونگ۔ سنہ یہ اصل میں کیا تھا؟ وسن تھا، یہ وسن تھا، شروع میں سے واو کو حذف کر دیا، آخر میں تا لگا دی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ نیند سے پہلے آنے والی جو اونگ ہے، یعنی جب آدمی سونے اور جاگنے کے درمیان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سنہ۔ لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اسے، سنۃ ولا نوم، نہ کچھ اونگ اور نہ ہی کوئی نیند، یعنی اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر اونگ یا نیند نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر بھی نہ اونگ نہ نیند اپنی گرفت میں لیتی ہے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اونگ اور نیند اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ جس پر آتی ہیں اس کو پکڑ لیتی ہیں اور انسان اس کے سامنے کیا ہو جاتا ہے؟ بے بس ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ صبح کی نماز رہ گئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طلوع آفتاب کے بعد بیدار ہوئے اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی۔ تو اللہ رب العالمین کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اونگ اور نیند دونوں سے پاک ہو، اور اگر اللہ رب العالمین کو اونگ یا نیند آ جائے تو یہ کائنات آپس میں ٹکرا کر فنا ہو جائے۔ اور تجربہ اگر آپ نے کرنا ہو تو کسی بھی ہوشیار سے ہوشیار ترین شخص کو آپ 2-3 راتیں جگا کر پھر اس کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں شیشے کا ایک گلاس دے دیں، پھر دیکھیں، تجربہ کریں کہ کس طرح وہ تباہ کر دیتا ہے۔ اور چوتھی دلیل اللہ رب العالمین نے پیش کی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے۔ جب مالک وہ ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے اپنے خالص مال، سونے یا چاندی کے ساتھ ایک غلام خریدا اور غلام سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، اس میں کام کرو، اس کی آمدنی مجھے دیا کرو۔ غلام سارا دن کام کرتا ہے اور شام کو آمدنی مالک کے سوا کسی اور کو دے دیتا ہے، تو تم میں سے کون ہے جو ایسے غلام کو
پسند کرے گا۔ تو یعنی جب اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں، تو پھر عبادت بھی اللہ رب العالمین کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ پانچویں دلیل اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ پچھلی آیت کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ قیامت کے دن کسی بھی قسم کی سفارش نہیں ہوگی، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کسی قسم کی سفارش نہیں ہوگی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ سفارش ممکن ہے۔ اب دونوں آپس میں تعارض نہیں ہے، یاد رکھیں، یعنی کوئی بھی انسان وہ سفارش نہیں کر سکے گا صرف اللہ کی اجازت کے ساتھ، اور سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، قیامت والے دن کوئی بندہ وہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ تو جہاں پر نفی ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس سے مراد کافر ہیں کہ کافروں کے بارے میں کوئی سفارش کام آنے والی نہیں ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں سفارش ہوگی لیکن اللہ رب العالمین کی اجازت کے ساتھ ہوگی، اور اتنی ہی ہوگی جتنی اللہ رب العالمین اجازت دیں گے، اور جس کے بارے میں دیں گے اسی کے بارے میں ہی سفارش کر سکتا ہے، کوئی اور کسی اور کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کو منوا سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کے ہاتھوں اس کی سفارش ماننے پر مجبور ہوں گے، یہ جاہلانہ عقیدہ ہے۔ یہ مکہ کے مشرکوں کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ آپ سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر پڑھ لیجئے، سورہ یونس آیت نمبر 18 کے اندر پڑھ لیجئے، واضح طور پر یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان کر دی۔ قیامت والے دن تو صرف عجز و نیاز کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگی، جس کی اللہ رب العالمین اجازت دیں گے، جس کے بارے میں اجازت دیں گے وہی بندہ سفارش کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے مزید اس کی تفصیل پڑھنی ہے تو آپ تقویۃ الایمان شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی تیسری فصل کا مطالعہ کر لیں۔ چھٹی دلیل اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم، کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے، جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی جو حاضر ہے چیزیں، جو غائب ہے، ماضی ہے، حال، مستقبل، سب کا علم ہے۔ کس کو ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کو۔ اللہ سے کوئی چیز موجود نہیں، اور اللہ کے سوا کسی ہستی میں یہ صرف موجود ہی نہیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ ساتویں دلیل اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، کہ کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے گا۔ جیسے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں کوئی رسول جس کو وہ پسند کر لے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک اور معنی کیا ہے جس کا احتمال موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ اللہ کی ذات و صفات کے علم میں سے کسی بات پر مطلع نہیں ہو سکتا مگر جتنا وہ خود چاہے اور بتا دے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ولا یحیطون بہ علما، کہ وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح وہ بڑی معروف روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ ایک چڑیا نے سمندر میں 1 یا 2 ٹھونگے مارے، تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا، لیکن جتنا اس چڑیا کے ٹھونگے نے سمندر سے کم کیا اتنا ہی کم کر سکے ہیں۔ تو اب ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ عبادت کے لائق اللہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین 8ویں دلیل پیش کرتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کی صفات کا کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں، اور انکار کرنے کے اندر ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جی اللہ رب العالمین اور مخلوق کی اندر مشابہت آ جاتی ہے، یعنی جب اللہ کی صفات مانیں گے تو بندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ مشابہت آ جاتی ہے، لہٰذا ہم مکمل طور پہ اس کی نفی کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ کیوں؟
اب مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، تو کیا مشابہت آ گئی؟ اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں، اللہ کے موجود ہونے کا انکار کر دیا جائے؟ ہم بھی جانتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی جانتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب کہ اللہ رب العالمین نہیں جانتے ہیں؟ تو یاد رکھیں جو صفات باری تعالیٰ ہیں وہ اللہ رب العالمین کے اندر جو موجود ہیں وہ ازل سے ابد تک ہیں، ایک لمحے میں ایک لمحہ بھی اللہ رب العالمین سے وہ جدا نہیں ہوتی، اور ان صفات کے اندر کسی قسم کا نقص بھی موجود نہیں ہے، کمی بھی موجود نہیں ہے، اللہ کے اندر اسی طرح موجود ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ اور وہ جو بندوں کے ساتھ مشابہ ہو رہی ہوتی ہیں وہ بندوں کے ساتھ مشابہ نہیں، وہ اللہ کی صفات ہیں اللہ رب العالمین کی جس طرح شان کے لائق ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کیا ہے، کچھ لوگوں نے کرسی کا انکار کر دیا، کرسی کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کر دیا جی؟ سلطنت، حکومت، بعض نے اس سے مراد علم لے لیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے بھی منکر ہیں، وہ صاف طور پر کہہ دیتے ہیں کہ نہ اللہ کا کوئی عرش ہے نہ ہی کوئی کرسی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور حکومت ہے۔ تو یاد رکھیں یہ معنی مجازی معنی لینا درست نہیں، کیونکہ حقیقی معنی لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر موجود ہے اور کرسی بھی موجود ہے۔ اب کرسی کیسی ہے؟ کما یلیق بشأنہ، جس طرح اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے۔ ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے، کیفیت کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ، بس اتنا ہے جتنا قرآن میں آ گیا ہم اس کے مطابق علم رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کرسی آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ اللہ کی جو صفات ہیں اس کے اوپر بندے کا ایمان ہونا چاہیے، جہاں پر اللہ کے ہاتھ ہیں وہاں پر ہاتھ مانیں، وہاں پر تعویلیں نہ کریں۔ آگے پھر 9ویں دلیل اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ یہ یعود آدھا یعودو سے ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا بھاری بوجھ بننا، مشقت میں ڈال دینا، یعنی مخلوق کتنی بھی بڑی ہو کر خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان کی حفاظت کچھ بوجھ نہیں ہے۔ ولا یعودہ، نہیں اس کو تھکاتے، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت۔ وہو العلی العظیم، یہ اب اللہ کی 10ویں اور 11ویں دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ بلندی اور عظمت یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ العلی، کہ اللہ کی ذات بلند ہے۔ بلند کیا ہے؟ عرش پر ہے، جیسا کہ دوسری آیات کے اندر موجود ہے۔ العظیم، جو انتہائی عظمت والی سب سے بڑی ذات ہے۔ تو مزید اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں آیت الکرسی کے بارے میں تو تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح ڈاکٹر فضل الہی صاحب ہیں حفظہ اللہ تبارک و تعالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی آیت الکرسی پر، وہ اس کا مطالعہ کریں، بڑی تفصیلی کتاب ہے، اور بڑی تفصیل اور اچھے انداز میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔